اللہ اللہ کہنا ہے جب اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیزو، دوستو اور بھائیو، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ اپنے فضل سے 8 روزے ہمارے مکمل فرمایا اور 9 تراویح ہماری پوری ہو گئی، اور قرآن پاک میں سے 1/3 10 پارے پورے ہو گئے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ رحمت کا عشرہ ختم ہونے اور 1 روزہ باقی ہے، 1 تراویح باقی ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، انہیں رمضان مبارک کے پہلے 10 دن رحمت کے کہلاتے ہیں، اور آج پورا مکمل 10واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ اس میں دیکھنے میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورہ انفال ہے اور ایک سورہ توبہ ہے۔ یہ دیکھنے میں 2 ہے، حقیقت میں 1 ہے، مضمون دونوں صورتوں کا 1 ہے، گویا 1.5 پارے میں یہ سورہ ہے۔ سورہ انفال پہلی صورت ہے، کل 5 رکعتوں میں 5 صفحہ پڑھا گیا ہے۔ انفال کا معنی کیا ہے؟ انفال کا معنی ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت بولتے ہیں جہاد میں مسلمانوں کو جب فتح حاصل ہو جاتی ہے، کفار جو مال چھوڑ کر بھاگتے ہیں اور جو پکڑے جاتے ہیں وہ غلام اور باندی بنتے ہیں، اور جو کچھ مال ہوتا ہے وہ مسلمان اس پر قبضہ کرتے ہیں، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے پاکیزہ حلال مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت سے بڑھ کر حلال مال کون سا مال بھی نہیں ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے محمود غزنوی نے حملہ کیا تو اس وقت جو کچھ حملہ ہوا وہ بھی اسلامی طرز پر جہاد تھا۔ اس وقت بھی جو کچھ مال ملا مال غنیمت کہلایا۔ عورتیں اور مرد غلام اور باندی کی شکل میں تقسیم ہوئے۔ اس کے بعد جو کچھ لڑائیاں ہوئی، تقریباً 850 900 1000 سال تک مسلمان آپس میں لڑتے رہے۔ وہ لڑائی جہاد نہیں ہے، وہ حکومت کو حاصل کرنے کے لیے لڑتے تھے۔ اس لیے جو بھی ہاریں گے ان کا جو کچھ مال ہے، جیتنے والے جو مسلمان بادشاہ حکومت ہے ان کے لیے وہ حلال ہی نہیں ہے۔ 10 روپے کی چیز بھی حلال نہیں ہے۔ جو شکست کھا گئے ہیں، ہار گئے ہیں، سارا مال انہی کا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو دینا پڑے گا۔ جیتنے والے کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کو استعمال کر لیں۔ جو بھی استعمال کیا بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ اس لیے کہ یہ لڑائی جہاد نہیں ہے۔ جہاد کسے بولتے ہیں؟ غور سے سنو، یاد رکھو، بہت کام آئے گا۔ اللہ کا کلمہ اللہ کی زمین پر بلند کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے خاطر جو لڑائی لڑتے ہیں اس کو جہاد بولتے ہیں۔ صرف مقصد یہ ہو اللہ کا کلمہ اللہ کی زمین پر بلند ہو، اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، دنیا میں سے ایک جھاٹی کی بھی خواہش اور تمنا نہ ہو، جس کو جہاد بولتے ہیں۔ ایک جہاد میں جاتے ہوئے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے پاس جانور ہے لیکن جھاٹی نہیں ہے۔ صحابہ جہاد کرتے تھے، کہتے ہیں جانور ہے، جھاٹی نہیں ہے۔ اب میں یہ خواہش کرتا ہوں مال غنیمت میں سے ایک جھاٹی میں حاصل کروں۔ غور سے سنو، بخاری شریف مشکات شریف میں حدیث ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم جہاد میں جاؤ گے اور تم اس جھاٹی کو حاصل کرو گے تو جھاٹی تم کو ملے گی، نیکی 1 پائی نہیں ملے گی، 1 پائی نہیں ملے گی۔ جہاد کو جانے کا مقصد صرف یہ ہو، آج کے پارے میں بھی ہے، پارے 4 میں بھی ہے، میدان جہاد میں
صحابہ سے کچھ باتیں ہوئی. اب دیکھو آج جو کچھ پارہ پڑھا گیا ہے، ایک پارہ کل کا پاؤ پارہ اور آئندہ کل ایک پاؤ پارہ پڑھیں گے. 1.5 پارے میں 3 غزوات کا ذکر ہے. غزوہ بولتے ہیں وہ لڑائی جو کافروں سے لڑی گئی اور اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام شریک تھے. نبی علیہ السلام جس لڑائی میں شریک تھے اور وہ کفار سے لڑے ہوں تو اسے غزوہ بولتے ہیں. غزوہ تقریباً 28 ہوا ہے اور اس میں سے اس میں 3 ہیں. یہ غزوہ بدر، یہ غزوہ حنین، یہ غزوہ تبوک جو آخر میں، اور سب سے پہلے غزوہ بدر. غزوہ بدر میں صحابہ کی تعداد 313، کافروں کی تعداد 1000. مسلمان جیت گئے. غزوہ بدر رمضان المبارک کے 17ویں تاریخ کو ہوئی ہے، آج 9 ہے. 17ویں تاریخ کو جہاد ہوئی ہے. سب سے پہلا جہاد اسلام اور کفر کے درمیان جو لڑی گئی وہ لڑائی کا نام ہے غزوہ بدر. بدر کے میدان میں لڑائی ہوئی تھی. اب اس میں جو مال غنیمت آیا اسے کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس طرح سے کفار سے لڑائی ہوتی تھی. جب انبیاء علیہ السلام جیتتے اور کافروں کا جو مال ملتا اس کو کھلے میدان میں رکھ دیتے، یہ بھی کوئی بھی نہیں اٹھاتا. اس زمانے میں بھی اگر کوئی اس میں سے کچھ بھی اٹھا لیتا تو وہ جہاد اللہ کے نزدیک نامقبول. کیسے پتہ چلتا؟ فوراً پتہ چلتا. اسی وقت پورا لا کر میدان میں جمع کرنے کے بعد ایک آگ آسمان سے آ کر مکمل پورے مال کو جلا دیتی. اگر آسمان سے آگ نہیں آئی اور جلائی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس میں سے خیانت کیا ہے. خیانت کا مضمون آج کے پارے میں بھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ فَأَمْكَنَ مِنْهُ. تو صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہے اور برکت ہے کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے کہا مال غنیمت تم ہی استعمال کر لو. آگ آ کر جلائے گی نہیں، تمہارے لیے حلال ہے. پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھی، لیکن مال غنیمت امت محمدیہ علی صاحبہ صلوات و تسلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال بنا دیا. لیکن سورہ انفال میں یہ ایک مضمون 3 طرح سے آیا. مضمون ایک، آج کل تو بہت سب کے زبان میں نگیٹو پازیٹیو، پازیٹیو 1 نگیٹو 2. مضمون ایک جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ یہ نگیٹو ہے، الا اللہ یہ پازیٹیو ہے. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو اس میں کیا ہے وہ مضمون جو بڑا اہم ہے، بہت لمبا مضمون ہے، مختصر بولتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ شروع زمانے مدینہ منورہ میں پہنچے 17 مہینے ہوئے. 13 سال مکہ مکرمہ میں تھے. مدینہ منورہ کو پہنچے تو وہاں 4 دشمن تھے. مکہ مکرمہ میں ایک ہی دشمن تھے. 13 سال ایک دشمن کا مقابلہ تھا. مدینہ منورہ آئے کچھ سکون حاصل کریں گے، راحت کی زندگی ملے گی، لیکن یہاں آئے تو 4 دشمن ہو گئے. مکہ مکرمہ میں کفار و مشرکین ایک دشمن تھے. اب یہاں آنے کے بعد کفار و مشرکین کی دشمنی تو ہے، یہود ایک دشمن، نصارہ ایک دشمن، منافقین ایک دشمن، جسے ہم لوگ بولتے ہیں آستین کا ساتھ رکھ کو دھوکہ دیا بولتے نہیں، منافقین اس کو بولتے ہیں. تو مدینہ منورہ میں ہی منافقین پیدا ہوا. اس 1.5 پارے میں منافقین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھجیاں اڑا دی، ان کو خوب ذلیل اور رسوا کیا ہے. اس میں مضمون تو بڑا لمبا ہے، میں تو بول دیا، لیکن ایک مضمون صحابہ بہت تھوڑے ہیں تو صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو جمے رہو، مل کر رہو.
یوں مل کر. اگر تم یوں مل کر نہیں رہو گے تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے, دشمن تم پر غالب آ جائے. آج دیکھو امت محمدیہ, امت مسلمہ کیسے بکھرے ہوئے, کتنی پارٹیوں میں بکھرے ہوئے ہیں, اور جتنی پارٹیوں میں بکھرے ہوئے ہیں کیا وہ لوگ ایک ایک پارٹی والے ملے ہوئے ہیں؟ نہیں. قرآن میں اللہ نے کہا تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ. دیکھنے میں تو سارا کا جسم ملا ہوا ہے لیکن خیالات سب کے الگ الگ ہیں. خیالات کے اعتبار سے کوئی جمع ہوا نہیں ہے. تو یہ مضمون یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہتمام کے ساتھ بیان کیا. ایک تو یہ بیان کیا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا, آپس میں لڑو نہیں, جھگڑا نہ کرو. فتفشلوا وتذهب ريحكم, تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے, تمہارے ہوائیں اڑ جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, پورے کے پورے ایک رسی بن کر رہو. اب رسی میں کتنے دھاگے ہیں اس کے اندر, لیکن تم رسی بن کر رہو. کیوں؟ رسی کو کوئی توڑ نہیں سکتا. اور 10ویں رکعت میں نہیں 9ویں رکعت میں ایک آیت گزری ہے, اوپر نیچے مہاجرین کی فضیلت ہے. جو گھر بار بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر گئے مہاجرین, ان کا ذکر اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے. تو وہ آیت کا صرف ترجمہ کر کر بات کو ختم کرتا ہوں, شاید 10 منٹ سے بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. دیکھو کفار یوں ہیں, ایسے ملے ہوئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر تم لوگ ایسا نہیں ہوں گے, وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ, تم فتنے میں پڑ جاؤ گے. وَفَسَادٌ كَبِيرٌ, بڑے فساد میں پڑ جاؤ. جیسے کفار ملے ہوئے ہیں ویسے ہی تم بھی ملے رہو, تم جڑے رہو. تم جڑے رہو گے, دنیا تمہاری ہے, تمہارے لیے دنیا کو بنایا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سر بلند ہو کر رہو گے اگر تم صحیح معنوں میں ایمان والو ہوں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا